جی بالکل، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے ہی امپورٹڈ سرکار نے بستر بوریا جو ہے وہ گول کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے دو بڑے اہم افراد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر لندن فرار ہونے کے پر تول رہے ہیں۔ ان میں ایک اسحاق ڈار ہے اور دوسرے کا نام ہے شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان۔ ایک خبر یہ ہے، دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ گزشتہ دن کچھ انٹرویوز میں آصف زرداری نے، جس کا غصہ کبھی آتا ہی نہیں ہے، لیکن اچانک ایک انٹرویو، اسپیشل پلانٹڈ انٹرویو کروایا گیا اور جس میں انہوں نے مختلف اینگل سے جو ہے وہ انہوں نے ایک تو یہ بات شیئر کی کہ میں جنرل عامر کو چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں لگ سکا، شاید ان کو یہ غصہ، یہ خبر کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور آخر میں نے یہ خبر بتانی ہے کہ مریم نواز جو کہ لندن سے پاکستان کو آپریٹ کر رہی تھی، اس کا کنیکشن کٹ شو منتر ہو گئی ہے۔ تو یہ تین بڑی خبریں ہیں، اور آخر میں نے بتانا ہے کہ جنرل باجوہ جو کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ کس قسم کے فراڈ دھوکہ دہی کی ہے، کون کون سے دھوکے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے، جو بڑی خبر ہے اس وقت کی، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے جو حکومتی سرکل ہیں اس میں اس وقت بھگ دڑ مچ چکی ہے اور کئی وزراء اپنے دفاتر آج کل نہیں بیٹھ رہے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتی صفوں میں ہیں وہ دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ لائک ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ جو خیر ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا، جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں رہا، کیونکہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر رہا ہے۔ تو نیوٹرل جیسے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر جو ایک مہرہ تھا وہ تو اب ان کی، جو ان کے اوپر چھپڑ چھایا تھی وہ تو اب ان کی ختم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی چھپڑ چھایا سے یہ اب وہ بالکل یتیم ہو گئے ہیں، دوسرے لفظوں میں تو یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی لڑیں گے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں گے۔ یہ وہی شہباز شریف ان قریب، یہ بات نوٹ کر لیں، ان قریب شہباز شریف دوبارہ جو ہے آصف علی زرداری کو دوبارہ لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری اور شہباز شریف کے خلاف تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایم کیو ایم اس وقت بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم این پی جو کہ ایم این پی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پر تول رہی ہے، سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ یہ ایک بڑی زہری بات ہے، جب تک آپ کے اوپر کوئی سایہ رہتا ہے جس کی چھپڑ چھایا میں آپ بہت بڑا پاکستان کے 7 ماہ میں، جس میں آپ نے 75 ارب روپے جو کہ ہمارے ٹیکسوں کو انہوں نے چوری کیا، ہمارے قومی خزانے کو چوری کیا، ان کے کیسز معاف کروائے۔ جیسی وہ چھپڑ چھایا سے یہ آپ بالکل سیاسی یتیم ہوئے ہیں تو انہوں نے آپس میں لڑائیاں لڑنی شروع کر دی۔ ایک بڑی خبر ہے سینئر صحافی کی جانب سے، یہ اس وقت خبر سامنے پارس جہاں زیب جو کہ سما کی فارمر اینکر ہے، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ بہت ہی جلد ان کے پاس، کیونکہ بڑی ایک اچھی انفارمیشن ہے اور میں نے اس انفارمیشن کو بڑے اچھے سورس سے جو ہے دوبارہ میں نے اس کو ریکگنائز بھی کیا اور اس کی تحقیقات بھی کی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمبلیاں جیسے ہی تحلیل ہوں گی تو شہباز شریف اور اسحاق ڈار وہ لندن بھاگ جائیں گے۔ تو اس کی تیاریاں بالکل انہوں نے کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پراپر ان کا جو ورک فریم وہ بالکل ڈن ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری میں نے بات بتائی ہے کہ جو 75 وزیر ہیں وہ آج کل آفس دفاتر ان کے خالی پڑے ہیں۔ اگر اس کو بات کے اوپر کوئی نہیں یقین کر رہا تو اسلام آباد وزٹ کریں، ان کے دفاتر کو چیک کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کہ کون سا سوائے چند جو میجر جو آپ کی اس وقت کیبنٹ ڈویژن کے وزیر ہیں وہ بیٹھے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یا تو فیملی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری ٹورز پہ ہیں، اگر ٹورز پہ نہیں ہے تو زیادہ تر جو وزراء ہیں وہ اپنے آبائی حلقوں میں جو ہے آج کل سٹے کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ جو شہباز شریف یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جو جنرل باجوہ نے جس کی ڈاکٹرائن سیٹ کی تھی وہ مجھے سپورٹ کرے گی، تو لیکن
मौजूदा जो चीफ आर्मी स्टाफ है, एक तो वो बहुत बड़े न्यूट्रल हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, वो इंसाफ और करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा उनका जो है वो एक स्टांस है, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल ये लग रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के इनके ऊपर हाथ जो है वो उठा लिया है, और अब ये सियासी यतीम जो हैं, खासकर वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और लंदन जाने की जो है वो पर तोल रहे हैं। कुछ कपड़े भी जो है वो बैग भी जो तैयार कर लिए गए, और इसाक डॉलर साहब, जिसको कहा जा रहा था कि ये डॉलर का बाप आया है, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करा। तो दोनों साबका वजीर जो खजाना रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, और मौजूदा जो वजीर खजाना है इसाक डार, इनके दरमियान भी बड़ी इस वक्त बड़ी जंग छिड़ी हुई है। और जो मौजूदा वजीर खजाना है वो मुफ्ती इस्माइल के ऊपर सारा जो मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं वो बता रहे हैं कि जो इसाक डार है वो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे होते। इनके दरमियान जो है वो जंग जारी है। दूसरी खबर मैंने दिया है कि जनरल बाजवा और इमरान खान ने जो उनके दरमियान जो धोखाधड़ी हुई है, जो एक दूसरे के खिलाफ जो एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ। इमरान खान ने गुज़िश्ता एक निजी टीवी चैनल को एक प्रोग्राम में उन्होंने वो बातें बड़ी खोल के बताई कि मुझे जनरल बाजवा किस बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया कि हम आपके साथ हैं। सेम टाइम वो नवाज शरीफ को भी फोन कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। सेम टाइम वो शहबाज शरीफ को डील कर रहे थे, हम आपके साथ हैं। सेम टाइम मौलाना फजल रहमान को डील करते थे, हम आपके भी साथ हैं। शहबाज शरीफ को भी इसमें वो डील करते थे, हम आपके साथ हैं। एट द एंड कुछ ऐसे हलकों में उस वक्त खबर जो गर्दिश हुई कि इमरान खान शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कमर जावेद बाजवा हैं उनको हटाना चाहते हैं, बरतरफ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बरतरफ करना चाहता था। उन्होंने उस प्रोग्राम में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुझे जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल मेरी सबसे बड़ी जो गलती है, मैंने एक्सटेंशन दी, जिसकी वजह से फौज के अंदर भी जो है बहुत बड़ा एक अपसेट देखने को मिला। खैर, ये एक बातें पुरानी हो चुकी हैं, इसको दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। बहरहाल इमरान खान ने इस चीज का एतराफ कर लिया है कि जनरल बाजवा और मेरे दरमियान क्या चलता रहा वो सबके सामने है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया है कि इस टाइम जो जरदारी साहब हैं और जनाब मरियम नवाज जो कि इस टाइम लंदन बैठी हैं, उनके आर्डर यहां पे नहीं माने जा रहे। जिस तरह की वो सियासत पहले चाह रहे थे, जिस तरह की वो आर्डर कर रहे थे, उस तरह की अब यहां पे नहीं आ रहा। तो एक प्रोग्राम में जिसमें आसिफ जरदारी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं जनरल आमिर को जो है चीफ आर्मी स्टाफ देखना चाहता, लेकिन बदकिस्मती है जो बंदा मेरिट पे है वो आ गया। तो मुझे लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर जो है वो जो एक छप्पड़ छाया थी वो अब हट गई है। इसी वजह से जो आसिफ जरदारी गुस्से में दिखाई दिए। हालांकि आसिफ जरदारी के मिजाज में कभी गुस्सा मैंने देखा नहीं है। अचानक जो गुस्सा है वो यही बता रहा है कि उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, और गेम जो है वो 24 करोड़ आवाम के साथ हो गई है। ज़ाहिर बात है कि फौज आवाम के साथ अपना रिलेशन रखना चाहती है, अपनी मोहब्बत रखना चाहती है। आवाम भी अपनी पाक फौज के साथ खड़ा रहना चाहती है, आवाम अपनी पाक फौज के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहती है। तो एक गैप था जो कि इंपोर्टेड सरकारों को रजीम चेंज के साथ इस पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किया गया। उसके बाद पाकिस्तान और फौज, आवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान जो एक थोड़ा सा गैप आया, अब वो गैप जो नई स्टैब्लिशमेंट है इसको कवर करने की कोशिश करेगी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ आवाम एक बंदे के साथ है, वो पाक फौज के साथ भी है। जब इमरान खान साहब कहते हैं ये फौज हमारी है, तो 24 करोड़ आवाम उसी के ऊपर लब्बैक कहती है। तो ये आपने जो एक्सपीरियंस किया या जो तजर्बा किया है, वो ज़हरी बात है, वो अब खुल के सामने आ गया है कि ये गलती थी, जनरल बाजवा की गलती थी। रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है वो करता, आपने 5 साल जो मुद्दत असम्बलियों की थी वो पूरी करते। खैर, अगर इमरान खान अगर वो असम्बलियाँ पूरी करते तो शायद आज उनका ये लेवल ना होता आवाम में। ये एक अलग बात है जिसको नून लीग इसके ऊपर डिनाई करती है। डिनाई इसलिए कर रही है कि हमें जबरदस्ती कुर्सी पे बैठाया गया। अब मुझे ये बात समझ नहीं है, आप भी जानते हैं किसी को जबरदस्ती कुर्सी पे बैठाया जाता है,
وہ انکار بھی تو کر سکتا ہے. اس کو نظر آتا ہے کہ اگر ہماری سیاست دفن ہو جائے گی. اور شہباز شریف کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے آئے ہیں, ملک بچانے ہیں, ہم نے سیاست دفن کر کے ریاست بچانے آئے ہیں. تو ریاست تو پوچھ رہی ہے آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو بتائیں, ڈالر کو نیچے لے آئیں تو بتائیں, چینی کم کیے تو بتائیں, آٹا کم کیا تو بتائیں, دالیں کم کیے تو بتائیں. انٹرنیشنل پرائسز میں پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 72 ڈالر جو ہے بیرل ہے, لیکن پاکستان میں ابھی بھی 235 کا جو ہے وہ پٹرول بن رہا ہے, جو کہ پاکستان میں اگر 72 ڈالر کا جو انٹرنیشنل پرائس میں ہے تو پاکستان میں 125 روپے پر لیٹر آنا چاہیے. کیلکولیشن تو یہ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ جو ہے وہ کرپشن کے ہاتھ رنگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایف نے جو قرضے دیے اس کے ٹیکسز آپ نے دینے ہیں, وہ قرضے کو واپس کس نے دینی ہے. آپ نے جو بجلی کے بل ہیں وہ اٹھا کے دے کے کتنے ٹیکسز بڑھا دیا. عوام اس جو سلو پوائزن ہے اس کو برداشت کر رہی ہے, لیکن اس امپورٹر حکومت کو قطعی طور پہ نہیں برداشت کر رہی. تو میں نے بات کی تھی کہ آصف زرداری کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا. آصف زرداری بہت زیادہ غصے میں آیا اور وہ پلانٹڈ پروگرام کروایا گیا اور اپنے آپ کو دکھایا گیا کہ ہم بہت غصہ رکھتے ہیں. غصہ اس لیے رکھتے ہیں جب تک آپ کے فیور میں چیزیں تھی تب آپ بہت خوش تھے, تب تو آپ وہ ڈنڈے سوٹے لگا کے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے تھے. اب جب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے, آپ کے سر سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے, آپ کے سر سے اوپر چھپڑ چھایا ہٹا لیا ہے, تو ظاہری بات اب آپ کو غصہ آئے گا اور یہ چیزیں اب ظاہر ہوتی ہوئی. تیسری میں نے بات بتانی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم فیصلہ عمران خان نے کیا. میں پچھلے 8 دنوں سے جو ہے وہ اپنے ویڈیوز میں بتا رہا تھا کہ عمران خان اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن عمران خان کے پاس یہ کسی طرح یہ میسج پہنچا اور انہوں نے اپنے تمام پارٹی کے اراکین اور سپورٹروں کو روک دیا ہے کہ وہ سابقہ ہو یا نیا ہو, کوئی بھی ہو آرمی کے ریلیٹڈ, انہوں نے کوئی کسی قسم کی اب تنقید یا ان کے اوپر کسی قسم کی بیان بازی سے روک دیا. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. لیکن حکومت نے یہاں سے بڑی چال چلی ہے. انہوں نے اعظم سواتی کو اٹھا لیا, شہباز گل کے اوپر پرچہ مقدمہ درج کروا لیا, 3-4 صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ موجودہ اس طرح کا ٹیمپرامنٹ بنا کر, ایسا ماحول بنا کر دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی کو لڑوانے کی بھونڈی حرکت کی گئی. اب یہ اداروں کو چاہیے وہ ان کو آ کے سمجھائیں کہ آپ ہمیں بدنام مت کرائیں, یہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. تو آپ اگر شہباز گل کو اٹھاتے ہیں یا اعظم سواتی کو اٹھاتے ہیں تو آئیے آپ دونوں کا مسئلہ ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا شگون ہے کہ اگر حکومت اپنی ایما کے اوپر اٹھاتی ہے, بیسک حکومت کا یہ اس کے اوپر ایجنڈا تھا, پروپیگنڈا تھا کہ ہم اعظم سواتی کو اٹھا لیں گے, شہباز گل کو اٹھا لیں گے اور 2-3 اور کو اٹھائیں گے, 3-4 صحافیوں کو اٹھائیں گے, تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ چڑھائی کرے گا, تو ان کے درمیان دراڑیں آئیں گی. تو ایسا اب ممکن نہیں. خان صاحب نے یہ روک دیا, ان کی یہ پتہ بھی ناکام ہو گیا ہے. اور جو مریم نواز ہیں جن کی آرڈر اوبے کیے جاتے, یہاں پہ آرڈر مانے جاتے تھے, اب وہ بھی فلاح پہ اسی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز پاکستان نہیں آ گئے. تو ان کے کروڑوں جیسے فالوور, میں کروڑوں تو شاید نہ گن سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جو فالوور ہیں یا ان کے کارکن ہیں وہ بالکل یتیم ہو کے رہ گئے. تو میاں صاحب واپس آ جاؤ یہاں پہ, تو ہم پہلے چور پڑ گئے, نہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, نہ چینی نیچے آ رہا ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ گھی مل رہا ہے, نہ پٹرول سستا مل رہا ہے. تو میاں صاحب آ جائیں, ہم چور واقعی پڑ گئے. شاید آپ کے آنے کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہوتی. یہ 3-4 خبریں تھی جو میں نے آپ تک لازمی پہنچانی تھی, اور اس کے اوپر آپ اپنی قیمتی آراء مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. جو آپ بتائیں گے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مانوں گا, دیکھوں گا. آپ کی ضرور رائے کو جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. آپ میری چینل کا خیال رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک میں آپ کو نئی خبریں لے کے آؤں گا, نئے تجزیے بتاؤں گا, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور اسمبلیاں کب تحلیل ہو رہی ہیں. یہ جلد اسی 10-15 دنوں میں یہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں. یہ خبر میں آخر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 8 سے 10 دنوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, اور 8 سے 10-12 دنوں 15 دنوں کے بیچ میں اسحاق ڈار اور شہباز شریف جو ہے وہ لندن فرار ہو جائیں گے. تو اب تک اتنا ہی. کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ تک لازمی شیئر کریں گے. آپ میرے چینل کا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.